سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عنایت اللہ صاحب کی ہنگامہ خیز اور سحر انگیز خود نوشت، جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مسافر ہوں، منزل سے ابھی دور ہوں، کوئی ایسا دور بھی نہیں۔ اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا۔ لیکن دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی۔ قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے۔ پھر انسان کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ میری زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ میں پورے یقین اور وثوق سے اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ میں منزل کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور منزل میرے پیچھے بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میری ان باتوں سے آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں شاید فلسفی ہوں یا عالم دین ہوں یا کسی اور علم کا عالم ہوں۔ نہ صاحب، میں نے صرف 10 جماعتیں پڑھی ہیں۔ میٹرک کا سرٹیفکیٹ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے، لیکن 10 سال لگا کر جو پڑھا تھا وہ میرے ذہن میں محفوظ نہیں۔ میں نے کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ میں کبھی کا بھول چکا ہوں۔ میرے پاس جو علم ہے وہ میں نے انسانوں سے حاصل کیا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ میں نے انسانوں کو پڑھا ہے۔ دنیا کھلی ہوئی ایک کتاب ہے، اس سے وہی انسان علم حاصل کر سکتا ہے جو آنکھیں اور دل و دماغ کے دریچے کھول کر رکھے۔ میں آپ کو اپنے سفر کی داستان سنانے چلا ہوں۔ یہ سفر میرے گھر سے شروع ہوا اور گھر پر ہی آ کر ختم ہوا۔ میں ایک بات صاف طور پر کہہ دوں کہ میں اپنا نام ظاہر نہیں کروں گا، کسی شہر، قصبے یا گاؤں کا نام صحیح نہیں بتاؤں گا، صرف ان لوگوں کے نام صحیح بتاؤں گا جن کے ساتھ مجھے ہندوستان میں واسطہ پڑا تھا۔ ہندوستان کے ان مقامات کے نام بھی میں صحیح بتاؤں گا جہاں جہاں میں گیا اور کچھ وقت گزارا تھا۔ یہ داستان سناتے ہوئے کہیں کہیں مجھے اپنا کوئی نام بتانا پڑے گا، وہاں میں صرف خان لکھوں گا۔ میں اپنی زندگی کی اس داستان کے واقعات اپنے گھر والوں اور دوستوں کی محفلوں میں سناتا رہا ہوں۔ لکھنے کا کبھی ارادہ نہیں کیا تھا، ارادہ تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ محمد خان مرحوم کی داستان رات کے راہی کی دونوں جلدیں اتفاق سے مجھے ملی تو وہ میں نے ختم کر کے چھوڑی اور میں ان کے ایڈریس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کا ایڈریس کہیں سے بھی نہیں مل سکے گا، لیکن اس علاقے سے میں واقف تھا۔ ایک جگہ سے ان کے گاؤں کا ایڈریس مل گیا اور ساتھ یہ خبر کہ انہیں فوت ہوئے 6 ماہ گزر گئے ہیں۔ پھر بھی میں وہاں چلا گیا اور فاتحہ پڑھ کر آیا۔ پھر حکایت کے ہی ادارے کی چھاپی ہوئی دوسری کتاب دھندلی راہیں، اس کی چاروں جلدیں ہاتھ لگیں۔ یہ سکندر مرحوم کی داستان ہے جو انہوں نے سنائی اور وقاص صاحب نے لکھی ہے۔ میں نے ان کا ایڈریس معلوم کیا اور ان کے ہاں چلا گیا۔ وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اپنا تعارف کروایا اور انہیں بہت ہی مختصر کر کے اپنی زندگی کی داستان سنائی۔ یہ داستان اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جانا، سکندر مرحوم نے کہا۔ یہ لکھو یا لکھواؤ اور حکایت کے ایڈیٹر کو دے دو، وہ کتاب چھاپ دیں گے۔ ایسی سچی کہانیاں لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ ان کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں۔ 2 اڑھائی ماہ کے بعد ان سے ملنے گیا تو یہ افسوسناک خبر ملی کہ سکندر صاحب ایک ہفتہ گزرا فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے محمد خان مرحوم اور سکندر مرحوم اور ان کی کتابوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جو مجھ پر بیتی ہے وہ ان دونوں کی آپ بیتیوں سے ملتی جلتی ہے۔ میں بھی ان دونوں کی طرح گھر سے بے گھر ہوا تھا۔ برما اور انڈونیشیا تک گیا اور واپسی کا سفر ایسی صورت اختیار کر گیا کہ منزل منزل پھرا مسافر والی بات ہو گئی۔ اس تمہید کے بعد میں اپنی اصل کہانی کی طرف آتا ہوں۔ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اسے آپ بیتی کہیں، سفر نامہ کہیں یا جو جی میں آئے کہہ لیں۔ میں ایک قصبے میں پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جب مسلمان تعلیم کو حرام سمجھتے تھے، کسی مسلمان کا 8 یا 10 جماعتیں پاس کر لینا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ میں بڑے شہروں کی نہیں، قصبوں اور دیہات کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا گھر صاف ستھرا تھا، ہماری ماں ہمیں صاف ستھرے کپڑے پہنایا کرتی تھی۔ میرے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے، بڑا بھائی بھی ریلوے میں ملازم تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ میں ایک بہن اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمارے گھر کی شائستگی، آداب و اخلاق اور شرافت مشہور تھی، لیکن ذات پات کے لحاظ سے ہم تیسرے درجے کے لوگ تھے۔
وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں میں جو رسمیں اور رواج اپنی معاشرت میں شامل کر لیے تھے، ان میں ذات پات کی قباحت بھی تھی۔ مسلمان چھوٹی بڑی ذاتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس طرح ہندو براہمن دوسری ذاتوں کو آج بھی حقیر سمجھتے تھے، اسی طرح مسلمانوں نے کچھ اونچی ذاتیں پیدا کر لی تھیں۔ ان ذاتوں کے لوگوں نے ہنرمند لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا۔ ہنرمند سے مراد وہ لوگ ہیں جو کپڑا بنتے ہیں، لوہار ہیں، ترکھان ہیں، راج مزدور ہیں، لوگوں کے بال کاٹتے اور کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں، جوتے بناتے اور مرمت کرتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں اور دیگر دستکاری کرتے ہیں۔ جاگیردار، بڑے زمیندار وغیرہ سب کے چودھری اور حاکم بن گئے۔ کوئی چودھری کہلاتا ہے، کوئی راجا، کوئی ملک، اور اسی طرح اونچی ذاتوں والوں نے ہنرمندوں کو کمی اور کمین کہنا شروع کر دیا۔ دیہات میں آج بھی چودھری اور راجے وغیرہ چھوٹی ذاتوں کے لوگوں سے بگار لیتے ہیں۔ یہ تو مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان کس طرح ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں میں ذات پات کو اور زیادہ پکا کر دیا تھا، کیونکہ انگریز چاہتے تھے کہ مسلمان متحد نہ ہو سکیں اور چھوٹے بڑے میں تقسیم رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ذات پات کا تو تصور ہی موجود نہیں۔ اسلام میں تو خلیفہ بھی اپنے آپ کو عوام سے بالا اور برتر نہیں سمجھا کرتا۔ میں جنگ عظیم سے 2 ڈھائی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے میٹرک پاس کر لی۔ اس زمانے میں تعلیم صرف اس لیے حاصل کی جاتی تھی کہ نوکری کرنی ہے، اس کے لیے 10 جماعتیں کافی سمجھی جاتی تھی۔ مجھے بھی اب نوکری کی تلاش کرنی تھی۔ اس زمانے میں نوکری کسی قسمت والے کو ملتی تھی۔ مجھے اس کا کوئی غم نہیں تھا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب کا لاڈلا بھی تھا۔ انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے پہلے بتایا کہ والد صاحب اور بڑا بھائی ملازمت کرتے تھے۔ ہماری تھوڑی سی زمین بھی تھی جو ہم نے بٹائی پر دے رکھی تھی۔ دانے خاصے آ جاتے تھے۔ اس زمانے میں مہنگائی نہیں تھی، منڈی کے بھاؤ چڑھتے بھی نہیں تھے، تھوڑی سی آمدنی میں باعزت گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ اپنے علاقے کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ بارانی علاقہ ہے اور یہ علاقہ میدانی نہیں، سطح مرتفع ہے۔ کھڈ نالے ہیں، گھاٹیاں اور ٹیلے ہیں، اور چھوٹے بڑے برساتی نالوں کا تو جال بچھا ہوا ہے۔ اب اس علاقے میں سڑکیں بن گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت پھیل گئے، آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت ویرانے اور بنجر علاقے بہت تھے۔ ہم لوگ جو قصبے میں رہتے تھے شہری اور تہذیب یافتہ کہلاتے تھے۔ دیہاتی علاقے میں بعض جگہیں مٹی کی پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایسی تھیں کہ قصبے کے لڑکے وہاں ڈر جایا کرتے تھے۔ معلوم نہیں میری نفسیات کیا تھی کہ مجھے یہ ڈراؤنی جگہیں اچھی لگتی تھیں، اور کبھی کبھی تو میں اکیلا ہی ادھر نکل جایا کرتا تھا۔ مجھے خطروں سے پیار تھا اور میں ایڈونچر کا دل دادا تھا۔ ایسے درختوں پر چڑھنا جن پر چڑھا نہ جا سکے اور ان کی انتہائی بلندی پر پہنچنا میری ہابی ہوا کرتی۔ ساون کی بارشوں میں نالوں میں طغیانی آ جاتی تو ہم 3 لڑکے 2 منزلہ مکان جتنے بلند کناروں سے ڈائیو لگایا کرتے۔ مجھے تیراکی کا بہت شوق تھا۔ میں سیلابی نالوں میں تیرا کرتا تھا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ نالے کے موڑ پر سیلاب نے مجھے چٹانی کنارے کے ساتھ بڑے زور سے پٹکا۔ ایسے لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن اتنی شدید چوٹوں سے بھی مجھے لطف آیا کرتا تھا۔ میں اپنی جو کہانی سنانے چلا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میری نفسیات، میری فطرت اور میری اس وقت کی عادات ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے بتایا ہے کہ میں پروقار، تعلیم یافتہ، شائستہ اور خوشحال گھرانے کا فرد تھا، جس کی شرافت مشہور تھی۔ مجھ میں وقار بھی تھا، تعلیم اور شائستگی بھی تھی، اور میں شرافت کا بھی قائل تھا، لیکن میں پارسا اور زاہد نہیں تھا۔ صاف بات یہ ہے کہ میں مومنوں والی شرافت کے خلاف تھا۔ اکثر لوگ بزدل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور ہاتھا پائی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے بزرگ لوگ اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بزدل آدمی کو شریف کہتے ہیں۔ مجھ میں بزدلی والی شرافت نہیں تھی۔ میری دوستی ایسے لڑکوں کے ساتھ تھی جو زندہ دل اور شرارتی تھے، اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور نڈر تھے۔ یہی اوصاف مجھ میں بھی پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے 10 جماعتیں تو پاس کر لی تھی، لیکن پڑھنا میرے خاندان کی روایت تھی، اس لیے میں نے یہ روایت پوری کر دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ تعلیم میرے مزاج کے خلاف تھی۔ والد صاحب اور بھائی جان چاہتے تھے کہ میں BA کر لوں۔ والدہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ والدہ میری ہر بات مانتی تھی، اور بڑی بہن بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ اسے بھی گوارا نہ تھا کہ میرے اعصاب پر کوئی ناگوار بوجھ پڑے۔ تعلیم سے بڑھ کر اور ناگوار بوجھ کیا ہو سکتا تھا؟ 14 پڑھ لے چاہے 16 پاس کر لے، والدہ میرے حق میں یہی دلیل دیا کرتی تھی۔
کہ اسے نوکری تو کلرکی کی ہی ملے گی، یہی نوکری 10ویں پاس کو بھی ملتی ہے۔ بچے کے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ ہاں ابا جان، میری بہن بھی دلیل دیا کرتی تھی، اس کی صحت تو ٹھیک ہو لینے دیں، دیکھیں تو صحیح، کیا ذرا سا منہ نکالا ہوا ہے، رنگ بیچارے کا پیلا پڑ گیا ہے۔ میری صحت آوارگی میں ٹھیک رہتی تھی، دراصل گھر میں خوشحالی تھی، یہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی کہ میں بھی نوکری کروں۔ میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نکما اور نکھٹو نہیں ہوں، میں نے اپنی زمینوں پر جانا شروع کر دیا، اور زمینوں اور بٹائی والے مزاروں کی باتیں اس طرح شروع کر دیں جیسے زمینیں خراب ہو رہی ہیں، یہ پوری پیداوار نہیں دے رہی، اور بٹائی والے محنت بھی نہیں کر رہے اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سینکڑوں یا بیسیوں ایکڑ زمین کے مالک تھے، کل 8 ایکڑ زمین تھی۔ میں نے گندم کی فصل گھر آتے ہی ان مزاروں کی چھٹی کرا دی جو بڑے لمبے عرصے سے ہماری زمینیں سنبھالے ہوئے تھے۔ میں نے جو نئے مزارے رکھے وہ میرے قصبے سے 2 میل دور ایک گاؤں کے رہنے والے تھے، غریب کسان تھے جن کی سوچیں پیٹ پر مرکوز رہتی تھیں۔ یہ ایک کنبہ تھا جس میں باپ تھا، ماں تھی، 2 جوان بیٹے تھے، ایک بیٹے کی نوجوان دلہن تھی، ان کے پاس 2 بیل اور ایک گدی تھی۔ اس کنبے تک میری رسائی اس طرح ہوئی کہ اس گاؤں میں میرے ایک دوست کی بہن بیائی ہوئی تھی۔ ایک روز وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اس گھر میں 20-21 سال عمر کی ایک لڑکی دیکھی جو بھینس کی کھرلی میں بھوسا اور بنولے وغیرہ ملا رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں افسانے لکھنے والوں کی طرح بڑی ہی خوبصورت یا بے حد حسین تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ جس قدر خوبصورت تھی اس خوبصورتی میں کچھ عجیب سی کشش تھی۔ چھریرا بدن، گردن لمبوتری اور گول چہرے پر ایسی لالی جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ اسے دمکتا ہوا چہرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے ہماری طرف دیکھا۔ اس وقت میری عمر 18 سال ہو گئی تھی، عقل ابھی خام تھی اور زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ پھر بھی اس کی آنکھیں دیکھیں تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ لڑکی پیاسی ہے، یا اس میں کوئی محرومی ہے، یا اس کی آنکھیں کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ ہم سے 12-14 قدم دور تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آیا اور وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ کھرلی سے ہٹی تو کوئی اور کام کرنے لگی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ میری طرف دیکھتی اور اس کا تبسم کھلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اسے صاف نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے دوست نے سرگوشی میں مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی بہن نے اس لڑکی کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد لڑکی چلی گئی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دوست دبلا پتلا اور گہرے سانولے رنگ کا نوجوان تھا۔ اس کے مقابلے میں اس نے میرے وجود اور چہرے مہرے میں کشش محسوس کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بھاگنے، دوڑنے، تیرنے اور درختوں پر چڑھنے کا عادی تھا۔ میٹرک کا امتحان دے کر میں نے اگلے روز ہی باڈی بلڈنگ کی ورزشیں شروع کر دی تھیں۔ مگدر پھیرنا، ڈنٹ اور بیٹھکیں اور پتھر اٹھانا یعنی ویٹ لفٹنگ روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ اتنی سخت ورزشوں اور اچھی خوراک کا اثر یہ ہوا کہ 1.5 سال کے عرصے میں میرا قد بڑا ہو گیا اور جسم باکسروں جیسا ہو گیا۔ میں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا، اس لیے ذہن اور اعصاب سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اس کا یہ اثر بھی ہوا کہ چہرے پر رونق آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے شکل و صورت اچھی عطا کی تھی، رنگ بھی صاف تھا۔ اس زمانے میں مردوں کی خوبصورتی چہرے سے نہیں دیکھی جاتی تھی، جسم دیکھے جاتے تھے۔ لوگ گھٹے ہوئے جسم اور اونچے قد کو پسند کرتے تھے۔ لباس کو اونچ نیچ کا معیار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کسی کی تعریف اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ اس نے کپڑے بڑے قیمتی پہنے ہوئے ہیں، لوگ دیکھتے تھے کہ کپڑوں کے اندر کیا ہے۔ میں کپڑوں کے اندر جو کچھ تھا وہ دوسروں کے لیے قابل قبول تھا۔ یہ دوسروں نے مجھے بتایا تھا، میں نے اپنی تعریف خود کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی یوں کیا تھا کہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو دیکھتا تھا۔ یہ نوکرانی رکھی ہے؟ میرے دوست نے اپنی بہن سے پوچھا۔ ہم نے نوکرانی رکھ کر اس سے کیا کرانا ہے؟ بہن نے جواب دیا۔ یہ بڑا ہی غریب گھرانہ ہے، اس کا خاوند تحصیل میں ہرکارہ ہے۔ خاوند کے باپ اور بھائی نے کسی کی زمین بٹائی پر لی ہوئی تھی، وہ زمین ان سے چھڑوا لی گئی ہے۔ ان کا گزارا بڑے بیٹے کی تنخواہ پر ہے، تنخواہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ یہ لڑکی ایک روز میرے پاس آئی اور اپنا رونا رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا کام کر جایا کرو، آٹا دانہ دے دیا کروں گی۔ اگر یہ شہر آ جائیں تو میں انہیں اپنی زمین دے دوں گا۔ میں نے کہا کرائے پر کوئی کچا کوٹھا بھی مل جائے گا۔ لڑکی کے سسر کو بلایا، میں نے اس سے بات کی تو وہ تیار ہو گیا۔ ہمارے قصبے میں ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا جہاں اس کا بیٹا ہرکارہ تھا۔ وہ لوگ 1-2 دنوں میں اپنے مویشی اور گھر کا سامان لے کر آ گئے۔ ہمارے کھیت قصبے کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے کچے سے ایک مکان کا انتظام کر لیا تھا۔
یہ کسی نے اپنے مویشیوں کے لیے بنوایا تھا، کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا۔ یہ مکان آج ہوتا تو اس کا کرایہ 150 روپے ماہوار سے کم نہ ہوتا، لیکن اس زمانے میں اس کا کرایہ 1.5 روپیہ ماہوار تھا۔ انہوں نے ہمارے کھیتوں میں کام شروع کر دیا۔ میں نے آگے بڑھنے اور ملازمت سے بچنے کے لیے گھر میں یہ اعلان پہلے ہی کر رکھا تھا کہ میں زمین کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ مجھ میں ایک وصف قدرتی طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ میں ایسی خود اعتمادی سے اور ایسے پر اثر طریقے سے بات کرتا تھا جس سے دوسرے متاثر ہو جاتے اور میری بات مان لیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گھر میں مجھے ہر کسی کا پیار ملا تھا اور میں کسی محرومی کا شکار نہیں تھا۔ اللہ نے دوسری نعمت یہ عطا کی کہ میری آواز میں سر اور سوز تھا۔ میں اتنا اچھا گاتا تھا کہ سننے والے مسحور ہو جاتے۔ جمعہ کے روز میں جامع مسجد میں تلاوت قرآن کرتا تو میں سننے والوں کو جھومتے دیکھا کرتا تھا۔ 3 4 آدمیوں نے مجھے کہا تھا کہ حقہ یا سگریٹ پینے شروع نہ کر دینا ورنہ گلا خراب ہو جائے گا اور آواز بھدی ہو جائے گی۔ کسی استاد کی شاگردی کر لو، گانے میں نام پیدا کرو گے۔ میں نے حقہ نہیں پیا، کبھی سگریٹ کا کش تک نہیں لگایا اور کسی استاد کی شاگردی بھی نہیں کی۔ البتہ استادیاں بہت کیں۔ اللہ نے ایک وصف زندہ دلی کا بھی دیا ہوا تھا، اپنے آپ میں گھٹن کبھی بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ میں نئے مزاروں کی بات کر رہا تھا، ان کی بہو کا نام کچھ اور ہے، میں اس کا نام عائشہ بتاؤں گا۔ اس کے خامن کو میں نے دیکھا، پہلا خیال یہ آیا کہ یہ آدمی عائشہ کے قابل نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ مرجھائی ہوئی سی کھال میں لپٹا ہوا تھا۔ چہرے کا رنگ گہرا سانولا تو تھا، لیکن ایسے جیسے لاش کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ باتیں کی تو معلوم ہوا کہ وہ احمق نہیں بلکہ ہونک ہے۔ بات کرنے سے پہلے بے مقصد ہنستا پھر بات کرتا۔ میں حیران تھا کہ یہ تحصیل میں سوائے حقہ بھرنے یا دفتر کے اہلکاروں کو پانی پلانے کے کیا کرتا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک ٹھاک پوری کرتا تھا۔ ان پڑھ دیہاتی تحصیل کے دفتر میں اپنے کاموں کے سلسلے میں آتے تھے تو یہ شخص ان کی رہنمائی کرتا اور ان سے آنا دو آنے وصول کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ 1 سے 1.5 روپیہ یومیہ بالائی آمدنی کما لیتا تھا۔ یہ اس زمانے میں جب بکرے کا گوشت 4 آنے سیر ملتا تھا خاصی آمدن سمجھی جاتی تھی۔ اس شخص کی چال ڈھال ہیجڑوں جیسی تھی۔ میں پہلے روز ان کے گھر گیا، عائشہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا خاوند اپنے کام پر چلا گیا تھا، اس کا سسر اور دیور کھیتوں میں چلے گئے اور اس کی ساس بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر عائشہ کے چہرے پر چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو عائشہ نے روک دیا۔ یہاں نہیں، اس نے روک دیا، اندر چلیں۔ اس نے باہر والے دروازے کی اندر سے زنجیر چڑھا دی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، یہ یقیناً اس کے جہیز کا تھا۔ اس نے مجھے پلنگ پر بٹھایا اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ مالک ہیں نا؟ اس نے سادگی سے کہا۔ میں آپ کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بالکل ہی اپنے قریب کر لیا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ذرا گھبراہٹ کا اظہار کیا کہ کوئی آ جائے گا۔ اتنی جلدی کوئی نہیں آئے گا، عائشہ نے کہا۔ آپ ذرا اور جلدی آ جایا کریں۔ اس نے ذرا رک کر اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، آیا کریں گے نا؟ اس کے لب و لہجے اور انداز میں تشنگی اور کوئی نہ کوئی محرومی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے گھسا پٹا فلمی مکالمہ بولا، مجھے آپ نہ کہا کرو، تم کہا کرو۔ اس روز میں کوئی 1 گھنٹے کے بعد اس گھر سے نکلا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اندر سے بالکل ہی بدل گیا ہوں۔ مجھ پر نشے کسی کیفیت طاری تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر میں اس کے گھر جاتا رہا، وہاں سے میں کھیتوں کو چلا جاتا۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ شریف اور محنتی تھے۔ پہلے بٹائی والے مزارے چلتا کام کرتے تھے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کی بھی زمینیں بٹائی پر لے رکھی تھی، اسی لیے وہ کسی ایک کے لیے محنت نہیں کرتے تھے۔ میں ایک روز عائشہ کے گھر گیا، وہ حسب معمول اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس روز اس کی مزاجی حالت اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ اس نے روز مرہ کی طرح باہر کے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور مجھے اندر لے گئی۔ ہم پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کر اس پر دیوانگی طاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس روز وہ کچھ افسردہ اور مایوس لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج اس کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں موڈ کا لفظ انگریزی ڈکشنری میں تو شامل ہوگا، لیکن ابھی لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھی تھی، لیکن موڈ کا لفظ کبھی نہیں پڑھا۔
آج کل تو یہ حال ہے کہ کسی جاہل اور ان پڑھ بیوی کو خاوند پھینٹی لگا دے تو وہ پڑوسنوں سے کہتی ہے کہ آج میرے گھر والے اوترے کا موڈ ٹھیک نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے عائشہ سے یوں پوچھا تھا، کیا بات ہے، آج تمہاری ناک کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ میں رات سوئی نہیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیا بتاؤں، اس نے آہ لے کر کہا۔ تم سمجھتے ہوگے کہ اس لڑکی کی چال چلن شادی سے پہلے کی خراب ہے۔ تم جو چاہو کہہ سکتے ہو، غلطی میری ہے، مجبوری میری ہے۔ یہ کس چکر میں پڑ گئی ہو عائشہ؟ میں نے کہا۔ میں نے تمہیں کوئی تانا تو نہیں دیا؟ میں اس خاوند کے ہاتھوں بہت تنگ اور مجبور ہوں، اس نے کہا۔ ایک تو میں عورت ذات، دوسرے غریب کی بیٹی، اگر کسی بوڑھے ٹیڑے کے ساتھ بیاہ دیتے تو میں کچھ نہ کہہ سکتی۔ میرے خاوند کو تم نہیں جانتے، اس کی شادی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ تو شادی کے قابل ہے ہی نہیں، یہ اس قابل ہے کہ نوکری کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر اس کا رنگ توے جیسا کالا ہوتا تو بھی میں اسے خوشی سے قبول کر لیتی، لیکن یہ بھس کا مریض ہے، اور یہ اگر عورت نہیں تو مرد بھی نہیں۔ رات کو میں یہی سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ ساری عمر کیسے گزاروں گی۔ اس کے دماغ میں بھی کوئی خرابی ہے؟ نہیں عائشہ، میں نے کہا، اس کے دماغ میں کوئی خرابی نہیں، بڑے اچھے طریقے سے نوکری کر رہا ہے۔ عائشہ نے آہ بھری، دوپٹے سے آنسو پہنچے اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کھیتیاں اس کی ملکیت ہیں اور میں اس کا مزارع ہوں۔ معلوم نہیں کیوں مجھ پر مروبیت طاری ہو گئی۔ خیال آیا کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس لڑکی پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں جانے کے لیے اٹھا۔ چلتا ہوں۔ بیٹھے رہو، اس نے میرا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا جلدی ہے؟ میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ ایسا تجربہ مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ میں اس لڑکی میں کوئی تبدیلی دیکھ رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ اسے شاید مجھ سے بہتر کوئی آدمی مل گیا ہے۔ اس نے جمائی لی، نیند سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ رات سوئی نہیں تھی۔ نیند آ رہی ہے، اس نے کہا۔ سو جاؤ، میں نے کہا۔ وہ پلنگ پر لیٹ گئی۔ وہ نوجوان تھی، نیند پر غالب نہیں آ سکتی تھی۔ لیٹتے ہی سو گئی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور وہاں سے نکل آیا۔ میری ذہنی اور جذباتی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بار بار یہی وہم سامنے آتا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے تنگ آ گئی ہے اور اس نے کسی اور کے ساتھ تعلق پیدا کر لیے ہیں۔ میں 2 دن اس کے گھر نہ گیا۔ تیسرے دن صبح عائشہ کا سسر ہمارے گھر آیا۔ وہ بہت ہی گھبرایا اور ڈرا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات عائشہ کو اچانک کوئی دورہ پڑا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور وہ چارپائی سے گرتی اور اوپر کو اچھلتی ہے۔ اسے قابو کرنے کے لیے سب زور لگاتے ہیں لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ میری امی نے مجھے اور میرے ابا جان سے کہا کہ ہم دونوں جا کر دیکھیں اور اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑے تو بلا لیں یا ہسپتال لے جائیں۔ میں ابا جان کے ساتھ عائشہ کے گھر گیا۔ وہاں تو عجیب ہی منظر دیکھا۔ پہلے تو میں عائشہ کو پہچان ہی نہ سکا۔ اس نے اپنے بال نوچ نوچ کر بکھیرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اس طرح لال سرخ تھا جسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس نے اپنی قمیض بھی پھاڑی ہوئی تھی۔ اس کی ساس الگ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا خاوند بھی وہی تھا۔ خاوند کا تو رنگ ہی اڑا ہوا تھا۔ عائشہ نے مجھے اور ابا جان کو دیکھا تو اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ میرا دل دہل گیا، اور ابا جان بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی عائشہ لیٹے لیٹے چارپائی سے اچھلی اور فرش پر جا پڑی۔ ابا جان اور عائشہ کا سسر اسے اٹھانے لگے تو اس نے اٹھ کر اپنے بازوؤں اور جسم کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ دونوں بوڑھے دیوار سے جا لگے۔ اس کا خاوند اور میں بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ خاوند نے اس کے بازو پکڑے اور میں نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ عائشہ نے اپنے خاوند سے بازو چھڑا لیے۔ خاوند کمزور سا آدمی تھا۔ وہ ابھی کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ عائشہ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ خاوند چکرا کر پلنگ پر جا گرا۔ میں نے اسے کمر سے پکڑے ہوئے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا۔ وہ پیٹھ کے بل پلنگ پر گر پڑی۔ میرے بال ذرا لمبے تھے۔ عائشہ نے میرے بال مٹھی میں لے لیے اور مٹھی اتنی زور سے بند کی کہ مجھے بال کھینچنے سے شدید درد ہوا۔ اس نے میرے بالوں کو پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ کے زور زور سے جھٹکے دیے۔ میرے دانت درد سے بجنے لگے۔ یہاں سے چلا جا، عائشہ نے دانت پیس کر کہا۔ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں اس کے خاوند کو بھی قتل کر دوں گا۔ میں جا رہا ہوں، میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ اس نے اس طرح بات کی تھی کہ جیسے وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ یہ صاف نشانی تھی کہ اس پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ وہ تو پسماندگی کا دور تھا۔ آج تعلیم اور ترقی کے دور میں بھی لوگ عقیدے کی طرح مانتے ہیں کہ جو انسان اس طرح جنات کے قبضے میں آ جائے، ظاہری طور پر تو وہ خود بولتا ہے لیکن وہ دراصل جن ہوتا ہے جو اس کی زبان سے بول رہا ہوتا ہے۔
جس پر جن کا قبضہ ہوتا ہے اسے جن دوسرا شخص سمجھتا ہے۔ مثلاً جن کہتا ہے کہ میں اسے مار ڈالوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ متاثرہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ میرے والد صاحب اور باقی سب نے جب یہ سنا کہ یہ لڑکی اپنے آپ کو مرد سمجھ کر بول رہی ہے تو سب سے پہلے میرے ابا جان بولے کہ یہ تو جن ہے۔ ہاں، عائشہ بولی، میں جن ہوں، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عائشہ کی سسر اور ساس نے قریب آ کر ہاتھ جوڑے اور منت سماجت کرنے لگے۔ ہم غریبوں سے آپ نے کیا لینا ہے شاہ جی؟ سسر نے کہا، ہم سے یا اس بیچاری سے کوئی غلطی یا قصور ہو گیا ہے تو معاف کر دیں، ہم غریبوں کو یہ سزا نہ دیں۔ میں نہیں جاؤں گا، عائشہ نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس کے خاوند کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ان الفاظ سے بلکہ دھمکی نے ہم سب پر دہشت طاری کر دی۔ میں بھی جنات کے وجود کا قائل تھا، ہر کوئی مانتا تھا کہ جنات موجود ہیں، اور اگر کوئی انسان کسی جن کو پریشان یا تنگ کرے تو وہ جن اس کا یہی حال کرتا ہے جو میں عائشہ کا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ چونکہ جنات کے متعلق یہ عقیدہ عام رہا ہے اور اب بھی عام ہے، اس لیے جن نکالنے والے عامل اور شاجی وغیرہ بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں، اور کسی انسان پر کوئی جن قابض ہو جائے تو وہ اس پر سے بھگا سکتے ہیں۔ لوگ ان کے عقیدت مند ہیں اور وہ ان کے دعووں کو برحق سمجھتے ہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو یا کسی لڑکے کو ہسٹیریا یا مرگی کا دورہ پڑے تو یہ عامل وغیرہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جن کا قبضہ ہے۔ سیدھے سادھے مصیبت کے مارے لوگ ان کی باتوں کو مان کر نقصان اٹھا لیتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ عامل نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ عامل یا شاہ جی اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں جس گھر کے کسی فرد پر جن قابض ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے کہ جن تو نکل جاتا ہے لیکن عامل صاحب کچھ دن لگا کر ہی نکلتے ہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض انسانوں پر جنات نہیں بلکہ شاہ جی قابض ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کے متعلق ہم سب نے تصدیق کر دی کہ یہ جن کا قبضہ ہے۔ ایک شاہ جی ہمارے قصبے میں موجود تھے جن کا دعویٰ تھا کہ بڑے ہی شیطان جنات ان کے قبضے میں ہیں۔ میرے والد صاحب نے مجھے دوڑایا کہ میں ان شاہ جی کے پاس جاؤں کہ انہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں دوڑا گیا، شاہ جی گھر میں مل گئے۔ ان کا ایک بیٹا میرا دوست تھا، اس لیے شاہ جی مجھے بڑے اچھی طرح جانتے تھے اور مجھے اپنے بیٹوں جیسا سمجھتے تھے۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے انہیں عائشہ کے متعلق بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ ہمارے مزارے ہیں، تو میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ شاہ جی کے چہرے پر ناپسندیدگی کا تاثر آ گیا۔ انہیں خیال آیا ہوگا کہ غریب مزاروں سے کیا ملے گا۔ شاہ جی، میں نے کہا، بیچاری نوجوان اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اس کی شادی کو 6 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ یہ سنتے ہی شاہ جی کے چہرے پر جو بے مزہ سا تاثر آیا تھا وہ بدل گیا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں، میں نے کہا، آپ کی خدمت تو ہم کریں گے۔ نہ بیٹا، شاہ جی نے کہا، یہ تو میرے گھر کا معاملہ ہے، میں درویش آدمی ہی کوئی خدمت نہیں کروانا چاہتا۔ شاہ جی نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن میں نے دیکھا کہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی اور خدمت کا سن کر ان کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ میری اس وقت عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں لوگوں کے چہرے پڑھ سکتا، لیکن شاہ جی کے چہرے پر ایسے نمایاں رنگ آئے تھے جو میں نے فوراً پڑھ لیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی یقین تھا کہ شاہ جی جن کو بھگا دیں گے اور عائشہ کو نجات مل جائے گی۔ شاہ جی نے کچھ چیزیں چھوٹے سے تھیلے میں ڈالیں اور میرے ساتھ چل پڑے۔ عائشہ کے گھر پہنچے تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ اتنی زور زور سے چیخیں مارتی تھی کہ مجھے یہ کچا سا مکان کانپتا ہوا نظر آتا تھا۔ شاہ جی اس پلنگ پر بیٹھ گئے جس پر عائشہ لیٹی ہوئی تھی۔ اچھا جی، شاہ جی نے عائشہ کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم یہاں بھی پہنچ گئے ہو؟ میں نے تمہیں وہاں سے نکالا تھا اور تم یہاں آ گئے ہو؟ اٹھ کر بیٹھ۔ عائشہ اٹھ بیٹھی۔ یہاں سے نکلو گے یا نہیں؟ شاہ جی نے پوچھا۔ نہیں، عائشہ نے کہا، جو دراصل جن کی آواز تھی۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شاہ جی نے پوچھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جن نے پھر کہا۔ اس لڑکی کو میں اس کے خاوند کے پاس نہیں رہنے دوں گا، یہ میرے دل کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں خود اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال کر جاؤں گا، شاہ جی نے کہا، تمہارے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ عائشہ نے بڑی زور سے چیخ ماری اور ہاتھ لمبا کر کے شاہ جی کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی کو اوپر نیچے زور زور سے جھٹکے دیے، پھر داڑھی چھوڑ کر شاہ جی کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ شاہ جی پلنگ سے گرے لیکن پاؤں فرش پر لگا کر سنبھل گئے۔ اسے پکڑ لو، شاہ جی نے حکم دیا۔
میں نے عائشہ کے خاوند اور خاوند کے بھائی نے پلنگ پر چڑھ کر عائشہ کو جکڑ لیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھ پر اتنا زیادہ خوف طاری تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں اس لیے بھاگنے کا کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا کہ ان سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ شاہ جی نے اپنے تھیلے سے لوبان کی 2 بتیاں نکالیں اور دونوں کے سروں کو جلا دیا۔ شعلے بجھ گئے تو بتیوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ بتیاں ایک جوان آدمی کی شہادت کی انگلی جتنی موٹی اور اتنی ہی لمبی تھیں۔ شاہ جی نے ایک بتی عائشہ کی ناک کے ایک نتھنے میں داخل کر دی اور دوسری دوسرے نتھنے میں۔ یوں سمجھیں کہ 1 انچ بتیاں ناک میں چلی گئی تھیں۔ عائشہ کا منہ سانس لینے کے لیے کھل گیا تھا اور دھواں اس کی آنکھوں کو لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ جی نے عائشہ کے دونوں ہاتھ الٹی طرف سے ایک دوسرے سے ملا دیے اور اپنے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ لے کر اتنی زور سے دبایا کہ عائشہ کی چیخیں نکل گئیں۔ میں دیکھتا ہوں تم کس طرح یہاں سے نہیں نکلتے، شاہ جی نے کہا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ شاہ جی نے بالکل اس طرح عائشہ کو بلکہ جن کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا جس طرح پولیس کسی ملزم یا مشتبہ سے اقبالی بیان لینے کے لیے اسے ٹارچر کرتی ہے۔ ہم 3 آدمیوں نے عائشہ کو دبوچ رکھا تھا، اسے ہم تڑپنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ اگر میں ہر ایک تفصیل سنانے لگوں کہ عائشہ کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا تو میری یہ داستان جو میری عمر جتنی لمبی ہے اور زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہ تو میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے۔ میں نے تو آپ کو برما، انڈونیشیا اور وہاں سے سارے ہندوستان میں گھمانا پھرانا ہے اور ایسے ایسے واقعات سنانے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ میں عائشہ کا یہ واقعہ ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ سارا دن شاہ جی عائشہ کو ٹارچر کرتے رہے۔ کبھی بتیاں اس کی ناک سے نکال لیتے اور اس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے اور کچھ دھمکیاں دے کر پھر اس پر تشدد شروع کر دیتے۔ میرے دل کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ ایک تو جن ہے جس نے عائشہ کے وجود کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور دوسرے شاہ جی نے جو دراصل جن پر تشدد کر رہے ہیں، لیکن یہ تشدد عائشہ کے جسم کو اذیت دے رہا تھا۔ میرے ابا جان دوپہر کو مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ وہ کہتے تھے کہ شاہ جی اس کو بھگا دیں گے۔ میری جذباتی کیفیت یہ تھی کہ عائشہ کے پاس جا پہنچوں اور اسے اس اذیت سے نجات دلاؤں، لیکن اس کے پاس جانے کے خیال سے ہی دل خوف کی گرفت میں جکڑا جاتا تھا۔ پھر ایک اور خوف دل پر آ پڑا۔ جن نے کہا تھا کہ عائشہ اس کے دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ جن نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عائشہ کو خاوند کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن عائشہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اس خوف میں مبتلا ہو گیا کہ جن میرا بھی دشمن ہو جائے گا کہ عائشہ کے ساتھ میرے بھی خفیہ تعلقات تھے۔ رات کو میری امی عائشہ کو دیکھنے گئیں۔ واپس آ کر اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر سنایا کہ عائشہ کی حالت کتنی بری ہے۔ شاہ جی ابھی وہیں تھے اور جن ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جسم عائشہ کا روئی کی طرح دھنکا جا رہا تھا۔ اگلے روز میرے ابا جان وہاں گئے۔ میں اس ڈر سے نہ گیا کہ جن مجھے اپنا رقیب سمجھ کر میرا گلا دبا دے گا۔ ایک روز پہلے جن نے میرے بال پکڑ لیے تھے، اس وقت تو میں سمجھا تھا کہ بال عائشہ نے پکڑے ہیں۔ اس نے میرے بال کھینچ کر کہا تھا کہ یہاں سے نکل جا۔ پھر شاہ جی نے بتایا کہ یہ جن ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میرے بال جن نے پکڑے تھے۔ اس نے بال کھینچے تھے تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میری کھوپڑی سے کھال اکھڑ رہی ہے۔ یہ گرفت جن کی ہو سکتی تھی، عائشہ میں اتنی طاقت تو نہیں تھی۔ دیہاتی علاقوں میں آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور کوئی چڑیل اپنی پسند کے کسی آدمی کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ایسا جن انسان کے روپ میں آ جاتا ہے اور ایسی چڑیل بڑی خوبصورت عورت کا روپ دھار لیتی ہے۔ میری نوجوانی کے زمانے میں اس قسم کی کہانیاں مشہور تھیں کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کی بیوی اس کی میت پر روتے روتے غائب ہو گئی۔ مرنے والے کے ایک دوست نے بتایا کہ یہ عورت نہیں بلکہ عورت کے روپ میں چڑیل تھی جو اتنے سال اس آدمی کی بیوی بنی رہی تھی۔ وہ آدمی مر گیا اور چڑیل اپنے روپ میں غائب ہو گئی۔ آپ نے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں میں سے کسی شادی شدہ آدمی کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے ماں باپ نے کیا چڑیل میرے پلے باندھ دی ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس شخص کی بیوی واقعی چڑیل ہے جس نے عورت کا روپ دھار رکھا ہے۔ ایسے مظلوم خاوندوں کی بیویاں دراصل عورتیں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد چڑیلوں کے روپ میں آ جاتی ہیں۔ ابا جان نے بتایا کہ شاہ جی ساری رات عائشہ کے گھر میں اسی طرح رہے کہ انہوں نے گھر کے کسی اور فرد کو اندر نہیں جانے دیا۔ کہتے تھے کہ وہ جن کے ساتھ تنہائی میں شرطیں اور سودا طے کریں گے۔ یہ بھی پتا چلا کہ جن پہلے سے زیادہ بگڑ گیا ہے۔ شام کو عائشہ کا خاوند آیا۔ اس نے بتایا کہ شاہ جی یہ کہہ کر چلے گئے ہیں کہ یہ جن کافر ہے اور شیطان کا خاص چیلا ہے۔
اسے وہ اپنے گھر بیٹھ کر ایک بڑے ہی سخت عمل کے ذریعے جان سے مار دیں گے۔ 2 دن شاہ جی عائشہ کے گھر نہ گئے۔ کسی نے ان لوگوں کو ایک اور شاہ جی کا پتہ بتایا۔ یہ شاہ جی 3 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ عائشہ کا سسر اسے ساتھ لے آیا۔ معلوم ہوا کہ جن نے اس کا بھی استقبال بڑی بدتمیزی سے کیا، لیکن اس شاہ جی نے عائشہ پر تشدد نہیں کیا، بلکہ جن کے ساتھ بڑی شرافت سے مذاکرات کرتے رہے۔ اس شاہ جی کے کہنے پر جن نے روٹی کھائی اور پانی بھی پیا۔ 3 4 دن جن نے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی اتنے دن عائشہ کا پیٹ خالی رہا تھا۔ یہ شاہ جی جن سے پوچھ رہا تھا کہ یہ چاہتا کیا ہے اور کس شرط پر وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ خاوند اسے طلاق دے دے، جن نے کہا۔ غریبوں کا گھر نہ اجاڑو، شاہ جی نے کہا۔ یہ لڑکی بھی اجڑ جائے گی، اس کے اور اس کے خاوند کے ماں باپ ان کے لیے نئے رشتے ڈھونڈتے پھریں گے، نئے سرے سے ان کو رقمیں خرچ کرنی پڑیں گی۔ لڑکی کے لیے فوراً رشتہ مل جائے گا، جن نے کہا۔ اس کے خاوند کی مجھے پرواہ نہیں۔ شاہ جی جن کی منت سماجت کرتے رہے، لیکن جن نہیں مان رہا تھا۔ میں ابھی تمہاری منت کر رہا ہوں، شاہ جی نے کہا۔ میرے ہاتھ میں اتنا سخت عمل ہے کہ میں تمہارا بیڑا غرق کر سکتا ہوں۔ میں اس کے خاوند کو جان سے مار ڈالوں گا، جن نے کہا۔ میں 3 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر ان 3 دنوں میں لڑکی کو خاوند نے آزاد نہ کیا تو میں خاوند کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جن چلا گیا، لیکن عائشہ کی جسمانی حالت اتنی بری تھی کہ وہ پلنگ سے اٹھ نہ سکی۔ تم اب اپنا برا بھلا سوچ لو، شاہ جی نے کہا۔ بڑا ظالم جن ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے کی جان کی سلامتی چاہیے تو اس لڑکی کو طلاق دے دو، اور یہ خیال بھی رکھنا کہ کسی اور عامل کو نہ لے آنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس امید پر لگے رہو اور جن اپنا وار کر جائے۔ میں تم سے کوئی نذرانہ، کوئی پیسہ دھیلا نہیں لوں گا۔ میں تمہارا کام نہیں کر سکا، صرف اتنا کیا ہے کہ جن کا مقصد اور ارادہ معلوم کر لیا ہے۔ یہ شاہ جی بھی چلا گیا۔ عائشہ کا سسر، ساس اور خاوند ہمارے گھر آئے اور بتایا کہ جن یہ الٹیمیٹم دے کر 3 دنوں کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تینوں ہمارے گھر آ گئے ہیں، اور یہ سنا کہ جن چلا گیا ہے تو میں گھر سے چپکے سے کھسک گیا۔ میں عائشہ کو تنہائی میں دیکھنا چاہتا تھا، یہ نہ سوچا کہ اس کے خاوند کا بھائی گھر ہوگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس گھر میں داخل ہوا اور پلنگ والے کمرے میں گیا۔ عائشہ پلنگ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ شک ہوا کہ یہ عائشہ نہیں۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں لال سرخ اور اندر کو دھسی ہوئی، اس کا اتنا زیادہ دل فریب رنگ لاش کی طرح پھیکا سفید ہو گیا تھا۔ وہ ٹی بی کی آخری سٹیج کی مریضہ لگتی تھی۔ اس کا دیور چارپائی پر بیٹھا تھا۔ جا میرے بھائی، عائشہ نے مریل سی آواز میں دیور سے کہا، مویشیوں کو پانی پلا لا، مجھے تو آج ذرا ہوش آئی ہے۔ قریب ہی برساتی نالا تھا، مویشی وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ عائشہ دیور کو کھسکا رہی ہے۔ دیور برخورداروں کی طرح اٹھا، دونوں بیلوں اور گدی کو کھول کر لے گیا۔ سنا ہے جن 3 دنوں کے لیے چلا گیا ہے، میں نے کہا، اور یہ بھی سنا ہے۔ تم نے جو سنا ہے سب جھوٹ ہے، عائشہ نے کہا۔ صرف تم ہو جسے اپنا بھید دے رہی ہوں۔ تمہارے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میرے دل میں جو دکھ اور اس دل میں جو کچھ بھی تھا وہ تمہارے آگے رکھ دیا تھا۔ بات صاف صاف کرو اور جلدی کرو، میں نے کہا، کوئی آ گیا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ مجھ پر کسی جن کا قبضہ نہیں، اس نے کہا۔ میں نے تنگ آ کر یہ ناٹک کھیلا ہے۔ ہمارے گاؤں سے 4 کوس دور ایک گاؤں کی ایک لڑکی نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس کی ایک سہیلی ہمارے گاؤں میں بیائی ہوئی آئی تھی، وہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ اس نے مجھے اس لڑکی کی بات اس طرح سنائی تھی کہ اپنی پسند کے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ نے بات کسی اور کے ساتھ پکی کر دی۔ اس لڑکی کو ایک خرانٹ عورت نے یہ سوانگ رچانے کا مشورہ دیا۔ لڑکی نے ایسا ڈھونگ رچایا کہ اس کے گھر والوں پر آفت آ گری۔ امیر کبیر لوگ تھے، پیر اور عامل بن بلائے دوڑے آئے۔ سب نے کہا کہ بڑا زبردست جن ہے۔ 3 4 دنوں بعد جن بول پڑا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی گئی تو لڑکے کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دوں گا۔ لڑکے والوں کو خبر ملی تو انہوں نے لڑکی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ جنوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جن موجود ہیں۔ میں اپنے خامن سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ اسے زہر دے دوں یا خود زہر کھا لوں۔ پھر میں نے صبر کر لیا اور دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ قسمت میں جو لکھا تھا وہ مل گیا ہے۔ لیکن انسان کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قسمت میں اور کیا کچھ لکھا ہے۔ ہم لوگ یہاں آ گئے اور تم مل گئے۔ تمہیں دیکھ کر میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ لیکن عائشہ، میں نے کہا، میں اکیلا ہی تو قصوروار نہیں۔
میں تمہیں قصوروار نہیں کہہ رہی، عائشہ نے کہا، قصور میرا ہی سمجھ لو، میں بتا رہی ہوں کہ تم میرے پاس آ گئے تو میرا صبر ختم ہو گیا۔ خامند مجھے اور زیادہ برا لگنے لگا۔ ایک روز میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، اور زندگی اس طرح تو نہیں گزرے گی، آخر تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم کسی اور کے ہو جاؤ گے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ میں اپنے جیسی کسی عورت کو دھوکہ نہیں دوں گی اور کسی کا حق نہیں ماروں گی، میرا تم پر کوئی حق نہیں، تم میرے خامند نہیں بن سکتے، کچھ عرصہ میرے ساتھ پیار محبت کا کھیل کھیل سکتے ہو۔ خدا کی قسم دماغ میں کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں ایک پوری رات جاگ کر سوچتی رہی۔ یہ سوچ بھی آئی کہ تم زمین جائیدادوں والوں کے بیٹے ہو اور میں تمہارے مزاروں کی بہو ہوں، میرا تمہارا ساتھ نبھ ہی نہیں سکتا۔ میں بہت پچھتائی اور اس سوچ میں آ کر میرا دماغ ٹھہر گیا کہ کوئی دوسرا گناہ کروں جس سے اس بیکار خامند سے نجات مل جائے، اور پھر وہ آدمی مل جائے جسے میں اپنا خامند کہہ سکوں۔ مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی اور میں نے یہ ڈھونگ رچا دیا۔ یہ ڈھونگ کام کر گیا ہے، میں نے کہا۔ کوئی ماں باپ اپنے جوان بیٹے کو مروانا نہیں چاہتے، تمہیں طلاق مل جائے گی۔ میں شاہ جی پر حیران ہوں کہ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ جن ہے اور یہ کافر اور شیطان ہے۔ شاہ جی کی بات سن لو، عائشہ نے کہا۔ وہ پوری رات یہیں رہا اور سب کو باہر نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اپنے سسرال سے کوئی بات منوانا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں انہیں ڈرا کر منوا لوں گا۔ میں نے اس کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور جنوں کی طرح بولتی رہی۔ آدھی رات کے بعد اس شاہ جی نے میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا اور جن کی زبان میں کہا، ہاتھ پیچھے رکھ بدماش، یہ لڑکی میری ہے۔ میں اس کی نیت جان گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ شاہ جی اور پیر جی اندر سے کیا ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے میری ماں مجھے اپنے پیر کے پاس مریدنی بنانے کے لیے لے گئی تھی۔ پیر نے کہا کہ اپنی بیٹی کو اکیلے میں میرے پاس بھیجنا۔ دوسرے دن ماں نے مجھے پیر کے پاس بھیج دیا۔ پیر مجھے الگ کمرے میں لے گیا، اس نے شیطانی حرکتیں شروع کر دیں اور میں وہاں سے بھاگ آئی۔ ایک اور شاہ جی آئے تھے، میں نے کہا۔ وہ شریف آدمی ہے، عائشہ نے کہا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ یہ جن ہے، لیکن اس کی نیت بری نہیں تھی۔ اب تم چلے جاؤ، یہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ تم یہاں سے چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ پھر تم مجھے کیسے اور کہاں ملو گی؟ مجھے طلاق مل گئی تو میں اپنے گاؤں چلی جاؤں گی، اس نے کہا۔ میں تمہیں کہیں بھی نہیں ملوں گی، نہ ملنے کی کوشش کروں گی، نہ دل میں ملنے کی خواہش رکھوں گی۔ دوسری شادی کروں گی اور اپنے خاوند کی ہو کر رہوں گی۔ میں وہاں سے اس طرح نکلا کہ میرا سر جھکا ہوا تھا اور مجھ پر ایسی کیفیت طاری تھی جس میں ندامت بھی تھی اور مروبیت بھی۔ عائشہ کا سسر اور ساس عائشہ کے گاؤں چلے گئے۔ اس کے ماں باپ کو بتایا کہ ایک جن نے عائشہ کے لیے اور ان کے لیے کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ وہ دوڑے آئے۔ عائشہ نے انہیں دیکھتے ہی اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کر لی جیسے اس کے وجود میں جن حاضر ہو گیا ہو۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، جن نے عائشہ کی زبان سے کہا۔ اسے خامن نے طلاق نہ دی تو خامن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور لڑکی کو میں غائب کر دوں گا۔ اسی روز طلاق ہو گئی، جن رخصت ہو گیا اور عائشہ کو اس کے ماں باپ گاؤں لے گئے۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور بڑا ہی انوکھا تجربہ تھا۔ میرے لیے عائشہ کا کردار بڑا ہی عجیب تھا۔ میں اسے سیدھی سادی دیہاتن سمجھتا تھا، لیکن اس نے جس کامیابی سے ایکٹنگ کی اور اس نے میرے ساتھ جو باتیں کر کے میری بھی چھٹی کروا دی، ان باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت ایک بھید ہے جسے آج تک کوئی نہیں پا سکا۔ یہ بھی سنا تھا کہ عورت نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں، اور یہ بھی سنا تھا کہ عورت بادشاہ کو بھکاری اور بھکاری کو بادشاہ بنا سکتی ہے۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں نے کچھ ایسے واقعات سنے تھے۔ میرے قصبے میں دو آدمی تھے جو اپنے فراڈ کی وارداتیں خود ہی سنایا کرتے تھے۔ ان میں ایک اسکول ٹیچر تھا، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں درویشی کا بہروپ دھار کر دیہاتی علاقے میں چلا جاتا اور مہینے ڈیڑھ مہینے میں اچھی خاصی رقم کما لاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو بڑے دلچسپ واقعات سنایا کرتا تھا۔ وہ جس علاقے میں جایا کرتا تھا، اس علاقے کے چند ایک جرائم پیشہ اور فراڈیے اسے مختلف گھروں کے مسائل پہلے ہی بتا دیتے، پھر ہر گاؤں میں خبر پہنچا دیتے کہ شاہ جی کہیں جا رہے تھے اور فلاں گاؤں والوں نے انہیں روک لیا۔ دوسرے گاؤں کے حاجت مند لوگ دوڑ دوڑ کر شاہ جی کے پاس آتے، اپنی مشکلات اور مرادیں پیش کرتے اور شاہ جی کو منہ مانگے نذرانے دے کر جھوٹی امیدوں سے سرشار چلے جاتے۔ دوسرے آدمی کا بھی یہی طریقہ واردات تھا۔
وہ بھی 1-2 مہینوں کے لیے دیہات سے نکل جاتا اور پہنچ والا بزرگ اور غیب کا حال جاننے والا عامل بن کر چرب زبانی کے جادو سے پسماندہ اور مجبور دیہاتیوں کو خوب ٹھگتا اور اپنے خاندان کے لیے پورے سال کا خرچہ کما لاتا تھا۔ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ اسکول ٹیچر 40 سے کم عمر کا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ نوسر بازی کے لیے جاتا تو 15-20 دن پہلے شیو چھوڑ دیتا اور واپسی تک شیو نہیں بناتا تھا۔ دوسرے آدمی کی عمر 50 سال سے کچھ اوپر تھی، اس نے ایک بالشت لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی جس کے آدھے سے زیادہ بال سفید تھے۔ اگر میں ان دونوں کے سنائے ہوئے نوسر بازی اور دیہاتیوں کی سادگی کے واقعات سنانے لگوں تو یہ ایک الگ سے کتاب بن جائے، لیکن میں اس باب کو مختصر رکھوں گا کیونکہ میں آپ کو اپنے ساتھ بڑے لمبے سفر پر لے جا رہا ہوں۔ چونکہ بات عائشہ کی ہو رہی ہے اس لیے یہ دو آدمی یاد آ گئے تھے۔ انہوں نے ایسے ہی واقعات سنائے تھے جیسا عائشہ کا میں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا۔ انہوں نے جو واقعات سنائے تھے وہ عائشہ کی ایکٹنگ سے ذرا مختلف تھے۔ وہ اس طرح کہ ان دونوں نوسر بازوں میں کوئی ایک کسی گاؤں میں گیا ہوا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک جوان لڑکی کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے۔ شاہ جی کو لڑکی کے گھر لے جایا جاتا، وہ لڑکی کی حرکتیں دیکھتا اور اس کی باتیں سنتا ہے، گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیتا ہے، لڑکی سے پوچھتا ہے کیا چاہتی ہو، سچ سچ بتا دو ورنہ تمہارے باپ کو بتا دوں گا کہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں، یہ اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، اگر بتا دو گی تو میں تمہاری خواہش اور مرضی پوری کروا دوں گا، لیکن تمہیں میرے 2 مطالبات پورے کرنے پڑیں گے۔ لڑکی بتا دیتی ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی طے کی گئی ہے اسے وہ پسند نہیں کرتی اور وہ فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ شاہ جی بند کمرے میں لڑکی سے اپنے مطالبات پورے کروا کے اسے کچھ اور ایکٹنگ سکھاتا ہے اور 1-2 دنوں میں لڑکی کے والدین جن کا مطالبہ پورے کر دیتے ہیں۔ چھوٹی عمر والا نوسر باز ایک بار ایک گاؤں سے ایک ایسی ہی لڑکی کے کانوں سے اس کے سونے کے جھمکے اتروا کر لے آیا تھا۔ یہ لڑکی نے اسے بقائمی ہوش و حواس خود دیے تھے۔ نوسر باز نے گھر والوں سے منوا لیا تھا کہ جن اتنے غصے میں نکلا ہے کہ لڑکی کے جھمکے اتار کر لے گیا ہے۔ حادثہ یہ ہے کہ دیہاتی ہی نہیں، شہروں کے پڑھے لکھے لوگ بھی اس خرافات کو مانتے، دھوکہ کھاتے اور عاملوں کے ہاتھوں لوٹے جاتے ہیں۔ میں فلاسفر نہیں، عالم دین نہیں اور میں سوشیالوجسٹ بھی نہیں۔ میں نے واز نہیں کرنا سیکھا، نہ لیکچر دینا ہے، نہ پندو نصیحت کرنی ہے۔ میں واقعات سنا رہا ہوں، کچھ کردار دکھا رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں، جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں عامل، شاہ جی، پیر، جوتشی اور نجومی وغیرہ بہت ہی خطرناک مجرم ہیں۔ عائشہ ایک پراسرار تصور بن کر میرے ذہن میں رہ گئی اور میری زندگی سے اس کا وجود ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ میری زندگی میں ایک اور لڑکی عائشہ سے پہلے داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ میرے تعلقات عائشہ والے نہیں تھے۔ وہ ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی۔ اپنے علاقے میں اس کی خاصی زمین تھی۔ 5-6 ایکڑ میں اس کا سبزیوں کا باغ تھا جس میں ناشپاتی، خوبانی اور آلوچے کے بھی درخت تھے۔ سبزیوں کو پانی دینے کے لیے رہٹ تھا۔ اس زمیندار کی نہری علاقے میں بھی انگریزوں کی دی ہوئی 2-3 مربع اراضی تھی۔ اسے میں راجہ کہوں گا اور اس کی بیٹی کا جو کچھ بھی نام تھا وہ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ کہانی میں اس کا نام میں واجدہ بتاؤں گا۔ راجے کے خاندان کی روایت یہ تھی کہ روپیہ، پیسہ اور اناج گھر میں جتنا بھی آئے کم ہے۔ تعلیم کا ایک لفظ بھی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ جتنے ان پڑھ تھے، پگڑیوں کے شملے اتنے ہی اونچے رکھتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو اونچی ذات کی وجہ سے چھوٹی ذاتوں کو نیچ سمجھتے تھے۔ ان کے اونچے پن میں جو نیچ پن تھا، یہ انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں ذرا چھوٹی ذات کے خاندان کا فرد تھا۔ میں نے میٹرک پاس کر لی تو کبھی کبھار یہ راجہ صاحب مجھے اپنے گھر بلا لیا کرتے اور ساتھ حکم دیتے کہ قلم دوات اور کاغذ لیتے آنا۔ میں چلا جاتا۔ اوئے آ گیا تو؟ راجہ ایسے لہجے میں کہتا جیسے آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے۔ قلم دوات اور کاغذ لایا؟ لایا راجہ جی۔ خط لکھے گا؟ لکھ لوں گا۔ دیکھتا ہوں تو کس طرح لکھتا ہے۔ راجہ طنزیہ لہجے میں کہتا تو اتنا لائق کہاں سے آ گیا؟ لکھ۔ جناب راجہ صاحب خود چٹے ان پڑھ، اردو بول بھی نہیں سکتے، مجھ سے خط لکھوا رہے ہیں اور تھوڑے وقفے سے کہے جا رہے ہیں تو یار بڑا نالائق ہے، اور کبھی کہتے معلوم ہوتا ہے تو نے چھولے دے کر 10 جماعتیں پاس کی ہیں۔ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اسے کہتا راجہ جی آپ تو کورے ان پڑھ ہیں۔ دراصل راجے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے، یا یہ کہ وہ ان پڑھ ہی ہے مگر مجھ سے معروب نہیں کہ میں میٹرک پاس ہوں۔
پھر اس راجے کے گھر میں انقلاب آ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا 13-14 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ دوسری جماعت سے بھاگ گیا اور اس نے پڑھنے سے ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی سکول نہ گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا 8 سال کا ہو گیا تھا۔ اسے اس نے اسکول میں داخل کرایا ہی نہیں تھا۔ سنا تھا کہ راجے نے 2-3 بار کہا تھا کہ تعلیم حاصل کریں، چھوٹی ذاتوں والے جنہوں نے نوکریاں کرنی ہیں، ہماری اولاد ان پڑھ رہی تو بھی حکم ہی چلائے گی۔ راجے کے گھر میں نہ جانے کیسے یہ انقلاب آ گیا کہ اس نے چھوٹے بیٹے کو اسکول داخل کروا دیا۔ اس وقت اس کی بڑی بیٹی کی عمر 17-18 سال تھی۔ باپ نے بیٹوں کو نہیں پڑھایا تھا، بیٹی کو پڑھانے کی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک روز راجے نے مجھے گھر بلا کر حیران کر دیا۔ آج سے میں تمہیں ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں، راجے نے کہا۔ واجدہ کو پڑھانا ہے، یہ اسکول میں تو داخل نہیں ہو سکتی۔ اسے تم گھر پڑھا دیا کرو۔ تمہیں جو وقت ٹھیک لگے اسی وقت آ جایا کرو اور 2-3 گھنٹے لڑکی کو پڑھایا کرو۔ قاعدہ، تختی اور قلم دوات کا بندوبست میں کروں گا۔ راجے نے یہ نہ کہا کہ وہ مجھے اس کام کی اجرت دے گا یا نہیں۔ اس کا انداز بڑے لوگوں والا تھا اور وہ مجھے حکم دے رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنے والدین کو بتایا تو والد صاحب نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ بد دماغ بھی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، تم ویسے بھی فارغ ہو، وہاں چلے جایا کرو۔ مسلمانوں کی پسماندگی اور بد نصیبی کا یہ حال تھا کہ وہ اس دور میں بیٹیوں کو بھی تعلیم سے دور رکھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہندو اور سکھ اپنی بیٹیوں کو بھی اسکولوں میں پڑھاتے تھے۔ میں حیران تھا کہ راجہ اپنی بیٹی کو کیوں پڑھانا چاہتا ہے۔ میں راجے سے یہ وجہ معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اگلے روز واجدہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی بہت بڑی حویلی تھی، اس میں چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ اور 2 کرسیاں تھیں۔ واجدہ کے باپ نے ہم دونوں کو اس کمرے میں بٹھا دیا۔ دیکھ بچے، راجے نے کہا، تم نے اسے اس قابل بنا دینا ہے کہ یہ خط پتر لکھ لیا کرے۔ ہاں راجا جی، میں نے کہا، میں اسے اس قابل بنا دوں گا۔ راجا جی ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ واجدہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی، نہ میں اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے دور نہیں تھا، ان کی گلی تنگ تھی، ہماری گلی بہت کشادہ تھی، اس لیے زیادہ تر بچے ہماری گلی میں آ کر کھیلا کرتے تھے۔ ان میں واجدہ بھی ہوتی تھی۔ وہ 13-14 سال کی عمر تک ہماری گلی میں کھیلتی رہی تھی۔ ان کے ہاں لڑکیوں کو پردے میں بٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ ذرا اور بڑی ہو کر واجدہ نے گلی میں کھیلنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی وہ دوسرے تیسرے دن نظر آ جاتی اور ہم ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ اب واجدہ کی عمر 17 سال سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ وہ تو بچپن ہی سے خوبصورت تھی، لیکن 17 سال کی عمر میں اس کے حسن میں جو نکھار آیا وہ دیکھنے اور محسوس کرنے والا تھا۔ کم از کم میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے قد کاٹ میں اپنی سی ایک کشش تھی، رنگ گورا، چہرے کے نقش دل فریب اور گردن لمبوتری تھی۔ وہ گھریلو لڑکیوں کی طرح شرمیلی اور گھٹی گھٹی نہیں تھی۔ وہ چونکہ اونچی ذات کی لڑکی تھی، اس میں اپنے ماں باپ کی طرح تکبر اور غرور تھا۔ اس میں بات کرنے کی جرت تھی اور پورے اعتماد سے بات کرتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ وہ شہزادی تھی تو اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ مجھے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حکم چلائے گی اور مجھے چھوٹی ذات کا لڑکا سمجھ کر مجھے اپنا نوکر سمجھے گی۔ میں نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ میرا یہ خطرہ اس نے پہلے دن ہی رفع کر دیا کہ وہ مجھے اپنا نوکر سمجھے گی۔ اس نے میرے ساتھ بچپن والی بے تکلفی شروع کر دی۔ تمہیں پڑھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں پڑھوں گی۔ اس نے جواب دیا۔ ابا مانتے ہی نہیں تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ابا نے مجھے پڑھنے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ مجھے جس گھر میں دے رہے ہیں اس گھر میں تھوڑی بہت تعلیم ہے، اور جس کے ساتھ مجھے باندھا جائے گا وہ فوج میں ناٹک ہے۔ اس نے 9 جماعتیں پڑھی تھیں۔ سنا ہے فوج میں اس نے اتنے امتحان پاس کر لیے ہیں کہ اسے بڑی جلد اگلا عہدہ مل جائے گا۔ ابا کو اب خیال آیا ہے کہ مجھے کچھ پڑھ لکھ لینا چاہیے، نہیں تو ہمیں سسرال سے تانا ملے گا کہ شہر میں رہتے ہیں، اللہ نے دیا بھی ہے اور بچوں کو الف سے بے بھی نہیں پڑھائی۔ تم اتنی جلدی تو خط پتر لکھنے کے قابل نہیں ہو سکو گی۔ میں نے کہا، میری شادی اتنی جلدی تو ہو بھی نہیں رہی۔ واجدہ نے کہا، میں جب تک پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہو جاؤں گی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی شادی کے متعلق اس سے زیادہ بات نہ کی، میں اس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن چند دنوں ہی میں وہ میرے ساتھ بہت ہی فری ہو گئی اور ایسی فضا پیدا کر دی کہ میں اس کے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ بے تکلفی عائشہ والی نہیں تھی، واجدہ کی بے تکلفی میں وقار اور خود اعتمادی تھی۔ تم اتنے بدھو اور بھلے مانس تو نہیں ہو، ایک روز اس نے مجھ سے کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ ذرا کھل کے بات کرتی ہوں۔
تو تم کچھوے کی طرح سکڑ جاتے ہو۔ کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں تمہارے ساتھ اپنے دل کی اور اپنے دکھ سکھ کی بات کروں؟ ہاں واجدہ، میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں سکڑ جاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی جگہ اور اپنے اصلی ٹھکانے پر رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے خاندان کے مقابلے میں ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ تمہارے ابا مجھے اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں؟ اس نے کہا، تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے اور اس نے رک رک کر کہا، تم مجھے بالکل ہی اپنے لگتے ہو۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اپنے دل کی ہر بات تمہارے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس نے یہ بات ایسے جذباتی انداز میں کی تھی کہ میں پگھل کر اس کے سانچے میں ڈھل گیا۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، اور میں اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا کہ مجھ پر اس کی خوبصورتی کا سحر طاری تھا، لیکن میری نیت میں ذرا سا بھی فطور نہیں تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، واجدہ مجھے اپنے قریب کرتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میں اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر رہا تھا۔ واجدہ کے باپ نے کہا تھا کہ میں واجدہ کو اردو پڑھا لکھا دوں، لیکن میں نے اسے انگریزی پڑھانی بھی شروع کر دی۔ اس وقت انگریزی 5ویں جماعت سے شروع ہوتی تھی۔ میں نے واجدہ کو الف بے کے ساتھ ABC بھی پڑھانی شروع کر دی۔ واجدہ کو پڑھنے کا شوق تھا اور اس کا دماغ بھی اچھا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ ہم دونوں ایسی محبت کی زنجیر میں جکڑے گئے جس کا جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں پہلے اسے 1.5 کبھی 2 گھنٹے پڑھاتا تھا، اب 3 گھنٹے پڑھانے لگا۔ ہم ایک دوسرے میں تحلیل ہو کر رہ گئے۔ دنیا کی ہوش نہ رہی، لیکن میں نے واجدہ کی پڑھائی میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ہمیں چھپ چھپ کر کہیں اور ملنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم ہر روز 3 گھنٹوں کے لیے کمرے میں تنہا بیٹھ سکتے تھے۔ ہمیں روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم کہیں اور ملنے کی ضرورت تب محسوس کرتے کہ ہماری نیتیں خراب ہوتیں۔ واجدہ، ایک روز میں نے کہا، ہم دونوں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے پر تمہاری شادی ہو جائے گی، تم اپنے خامن میں گم ہو جاؤ گی اور میں کڑنے اور سڑنے کے لیے رہ جاؤں گا۔ میری شادی اتنی جلدی نہیں ہوگی، واجدہ نے کہا، اور میری شادی اس شخص کے ساتھ نہیں ہوگی جس کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا تمہاری کوئی سنے گا؟ میں نے پوچھا۔ کوئی تمہاری مرضی پوچھے گا؟ کوئی نہ سنے، اس نے کہا، کوئی نہ پوچھے۔ میں ایک بار ضد پر آ گئی تو تم بھی دیکھ لینا۔ کیا تمہاری اپنی کوئی پسند، کوئی مرضی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ سوال تم پوچھ رہے ہو۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کی ہو سکتی ہوں؟ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ مجھے دیوانہ وار چاہتی تھی، اور میں اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا تھا، لیکن یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں واجدہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ ذاتوں کی اونچ نیچ ایک ایسی وسیع اور گہری خلیج تھی جسے عبور کرنا کسی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ واجدہ نے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، میں چپ نہیں ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ وہ بھانپ گئی کہ میں گھبرا اور بوکھلا گیا ہوں۔ تم کچھ اور ہی سوچ رہے ہو، اس نے کہا۔ کس سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، باتوں کا رخ پھیرنا چاہا، لیکن اس روز وہ فیصلہ کرنے پر آئی ہوئی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ میری شادی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کا انداز تو جذباتی تھا، لیکن لہجہ ایسا دو ٹوک کہ میں بول نہ سکا۔ اس کا ایک بازو میری کمر میں اور میرا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا ہوں۔ میں بھی نوجوان تھا، مجھ پر بھی جذبات کا نشہ طاری ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جو نوجوانی کی نادان عمر میں محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ عہد و پیمان، کبھی جدا نہ ہونے کی قسمیں، گھروں سے بھاگ کر کہیں چلے جانے کا عزم، ایک ساتھ جینے ایک ساتھ مرنے کے حلف۔ میں کوئی ایسا گیا گزرا اور بزدل تو نہیں تھا کہ پیٹھ دکھا آتا۔ ایک لڑکی ایسی غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی تو میں نے دل میں عہد کر لیا کہ میں اس سے زیادہ دلیر بن کر دکھاؤں گا۔ آج اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو شرمساری الگ اور پچھتاوا الگ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان جوانی کے حسین یادوں کے سہارے بڑھاپے کی اذیت سے محفوظ رہتا ہے۔ دل فریب تصور بڑھاپے کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ واجدہ اور اس کے والہانہ پیار سے بڑھ کر اور حسین یاد کیا ہوگی؟ مگر یہ یاد جب ذہن میں انگڑائی لیتی ہے تو میرے بوڑھے نحیف وجود میں بھونچال آ جاتا ہے۔ یہ حسین یاد اسی طرح بڑی ہی بھیانک یادوں میں دم توڑ جاتی ہے۔
جس طرح رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے چاند کو سیاہ کالی گھٹا نگل لیا کرتی ہے۔ انہی دنوں عائشہ میری زندگی میں داخل ہوئی۔ جی ہاں، آپ مجھ پر الزام عائد کریں گے کہ میں نے واجدہ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں آپ سے اتنی سی عرض کروں گا کہ میری اس وقت کی عمر دیکھیں۔ نو عمری کا زمانہ تھا، نہ تجربہ کاری تھی، جذبات بے لگام ہو جاتے تھے۔ اس عمر میں ہر ایڈونچر اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی سوچئے کہ میں بھلا مانس ہوتا، اصولوں کا پابند ہوتا، تو اس سنسنی خیز کہانی کا کردار نہ بنتا جو میں سنانے لگا ہوں۔ کہانی ایک یا ایک سے زیادہ انسانوں کی حماقتوں یا خرمستیوں سے بنا کرتی ہے۔ کہانی اس وقت بنتی ہے جب کوئی آدمی فریب کاروں اور جھوٹ بولنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر سچ بولنا شروع کر دے۔ میں اپنے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں یہ تھا یا وہ تھا، البتہ یہ دعویٰ ضرور کروں گا کہ میں کہانی سنانے کے معاملے میں 100% صداقت پسند ہوں، دروغ گوئی اور مبالغہ آرائی نہیں کروں گا۔ عائشہ کی ساری بات سنا چکا ہوں، اس کے ساتھ میرے جو تعلقات بن گئے تھے وہ منوان سنا دیے ہیں۔ اس نے جس فریب کاری سے اپنے خاوند سے طلاق لی تھی وہ بھی سنا دی ہے۔ اب یہ سنانا باقی ہے کہ میں نے واجدہ کو بے خبر رکھا تھا کہ میں اپنے نئے مزاروں کے گھر جایا کرتا ہوں۔ اسے یہ سنایا تھا کہ مزاروں کی بہو پر جن آتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جن کیا کہتا ہے۔ پھر میں اپنے آپ پر فخر کیا کرتا تھا کہ بیک وقت دو نوجوان لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس دوران جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ہمارے بزرگ جنگ کی خبریں سنایا کرتے تھے۔ میں نے ان خبروں میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ جنگ یورپ میں شروع ہوئی تھی۔ یورپ کے ساتھ کم از کم میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں واجدہ کو اردو اور انگریزی پڑھاتا رہا، اور جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا۔ ایک روز پتا چلا کہ واجدہ قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ میں نے اسے پہلا پارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک روز میں نے واجدہ کو پڑھانے کے لیے قرآن مجید سامنے رکھا تو واجدہ نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر قرآن مجید پر رکھ دیا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قسم کھاؤ کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گے، اس نے کہا۔ میں گھر سے بھاگوں گی تو تم میرا ساتھ دو گے اور مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ ہوش کی بات کرو واجدہ، میں نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ نہ مجھے گناہگار کرو، نہ خود گناہگار بنو۔ کیا تم قرآن مجید کی قسم کو کھیل تماشا سمجھتی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا اور پیٹھ بھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں بھی قسم کھاؤں گی۔ ہم دونوں مجبور ہیں واجدہ، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم قسم پوری نہ کر سکیں۔ انسان فرشتہ نہیں، نہ جن ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دکھائے۔ میں یہ قسم کھا سکتا ہوں اور کھاتا ہوں کہ شادی سے پہلے تمہارے ساتھ پاکیزہ تعلقات رکھوں گا، پاک محبت کروں گا۔ تم بزدل ہو، اس نے کہا، اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ جس شخص کے ساتھ میری شادی کی جا رہی ہے میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ اگر مجھے زبردستی اس کی بیوی بنا دیا گیا تو میں اسے دل سے خاوند نہیں مانوں گی۔ میں تمہارے سوا اور کسی کو خاوند تسلیم نہیں کروں گی۔ میں اندر باہر سے کانپ گیا۔ مجھ پر ایسی گھبراہٹ طاری ہو گئی جیسے کسی بڑی ہی خوفناک چیز نے میرے دل کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا ہو۔ واجدہ کی برادری کا ہی ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو اپنی ذات اور برادری کے دوسرے آدمیوں کی طرح شملہ اونچا اور گردن اکڑا کر رکھتا، اور دوسری ذاتوں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح تکبر اور غرور سے بولا کرتا تھا جیسے وہ اس کے غلام ہوں۔ اسے جوڑوں میں درد شروع ہوا جو علاج کے باوجود بڑھتا گیا، اور 3 مہینوں کے بعد اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس کے ہاتھ مڑ گئے، انگلیاں ہتھیلیوں کی طرف مڑ گئیں، ٹانگیں آدھی دوہری ہو گئیں۔ یہ گھٹنوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اسے اس پوزیشن میں سرکتے دیکھا جس طرح آدمی اکڑو بیٹھتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ اور عجیب طرح سے پھیکا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، کبھی قرآن مجید کی قسم نہ کھانا، یا اللہ مجھے بخش دے۔ میں نے قسم توڑ دی تھی۔ یہ تو مشہور ہو گیا کہ اس نے قرآن مجید کی قسم کھا کر توڑی، لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس نے کیا قسم کھائی تھی۔ اس کی رونت ختم ہو گئی اور ہم نے اسے گلی میں غلیظ کیڑے کی طرح رینگتے دیکھا۔ 1 سال کے بعد وہ مر گیا۔ اب واجدہ نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی تو میرا دل بیٹھنے لگا، اور میں محسوس کرنے لگا جیسے مجھ پر غشی طاری ہو جائے گی۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، یہ تو ایک واقعہ ہے جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ ایک شخص نے قرآن مجید کی قسم کھا کر توڑی، اور وہ کسی اذیت میں مبتلا ہو کر کیسی بری موت مرا۔ ایسے 3 4 اور واقعات بھی سنے تھے۔ یہ ایک عقیدہ تھا کہ جس نے قرآن مجید کی قسم کھا کر توڑی وہ لوگوں کے سامنے بڑے ہی بھیانک اور عبرتناک انجام کو پہنچا۔
آج میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں، حکومت اور معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کیا لیڈر اور کیا عوام اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی قسمیں بے دھڑک کھاتے اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، لیکن ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ عذاب اگر نازل ہوتا بھی ہے تو ان پر ہوتا ہے جو ابھی تک سچ اور دیانتداری کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ قوم پر عذاب گرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ عذاب کیا کم ہے کہ قوم پر وہ حکمران مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں جو خود تو عیش و عشرت کرتے اور قوم کو فاقہ کش بناتے چلے جا رہے ہیں۔